بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ لوگوں کو ایک کہانی سنانے والا ہوں۔ اس کہانی کا نام ہے سچا سدانہ۔ ہارون کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کھانستے ہوئے رک رک کر بولے، میں نے جو کیا ہے تمہارے اچھے کے لیے کیا ہے۔ سفر کے انتظامیہ پر تمہیں سفر طور نہیں لگے گا۔ میری وصیت کالے بستے میں پڑی ہے، اس کا سہارا لینا، منزل مل جائے گی۔ 11,000 سال پرانی بات ہے، مصر کے ایک کم آبادی والے علاقے میں ایک کم عمر لڑکا ہارون اپنے دادا شفیع الدین کے ساتھ رہتا تھا۔ چھوٹی سی جھونپڑی جس کے باہر ایک طرف گدھا بندھا ہوا تھا اور دوسری طرف سبزیاں کاٹی جاتی تھیں۔ ہارون کے دادا کافی حنیف انسان تھے۔ ایک رات نیند میں انہیں شدید کھانسی کا دورہ پڑا۔ ہارون احساس طبیعت کا مالک تھا، نیند سے جاگ گیا اور اپنے دادا کا سینہ ملنے لگا۔ شفیع الدین نے اس کے چھوٹے ہاتھوں کا سہارا لیا اور بیٹھ گیا۔ ہارون کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کھانستے ہوئے رک رک کر بولنے لگے، میں نے جو کیا ہے تمہارے اچھے کے لیے کیا ہے۔ سفر کیا انتظام پر تمہیں سفر طور نہیں لگے گا۔ میری وصیت کالے بستے میں پڑی ہے، اس کا سہارا لینا، منزل مل جائے گی۔ انہوں نے کھوپڑی پر لگے بستے کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بعد مسلسل کھانسی نے انہیں جینے نہ دیا۔ اپنے دادا کی تنفیذ کے بعد ہارون کو کالے بستے کا خیال آیا۔ اس نے کالا بستہ کھولا، اس میں ایک چھتری، بہت سے پتھر اور لکڑی کے مختلف سائز کے ٹکڑے پڑے تھے۔ وہ حیران ہوا کہ یہ کس وصیت ہے؟ یہ کیسی وصیت ہے؟ پھر اس نے الٹ پلٹ کر بیگ کا جائزہ لیا۔ بیگ کے ایک طرف چھوٹی کی نبض تھی۔ اس نے اسے کھولا تو صفحے پر بہت خوبصورت لکھائی میں درج تھا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، اللہ کا دھیان رکھ، وہ تیرا دھیان رکھے گا۔ اللہ کا دھیان رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا، اور جب سوار کرے تو راستے اللہ سے سوار کر، اور جب مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور جان لے کہ ساری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائیں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے مگر جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ جمع ہو جائیں تجھے کوئی نقصان پہنچائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم خشک ہو گئے اور صفحے لپیٹ دیے گئے۔ ہارون نے جب چیزیں واپس بستے میں ڈالی اور جھونپڑی سے باہر نکل کر چل پڑا، کچھ خشک میوہ جات اس نے اپنے جیب میں بھر لیے تھے، انہیں کھاتا رہا اور چلتا رہا۔ چلتے چلتے رات پڑ گئی اور اندھیرا گہرا ہو گیا۔ بارش شدید طوفان کے ساتھ برق آئی اور سارے منظر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ ہارون ایک بڑے سے درخت کی جڑوں میں بیٹھ گیا، لیکن بارش اتنی قیمتیں بدل رہی تھی۔ اس نے سیٹی بجائی اور بستے میں سے چھتری نکالی، لیکن یہ کیا! طوفان نے شدت اختیار کر لی اور اس کی چھتری اس سے کہیں دور جا پڑی۔ اس لڑکے کے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ وہ خود سے محافظ ہوا، ہارون تم نے کیا غلطی کی ہے؟
जो फंस गए हो। मगर जवाब न मिला। बादलों की गरगराहट और बिजली की चमक ने उसके ओठान खता कर दिए। दादा के जिंदा होते में उनसे मशवरा लेता था। अब क्या करूं और किससे पूछूं? वो कुछ सवाल कर रहा था। हाँ, दादा जान ने जो वसीयत के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका लिख कर दी है, उससे ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अब के जब बिजली धड़की तो हारून ने दोबारा हदीस मुबारका को पढ़ा और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। है लड़के, अल्लाह का ध्यान रख, वो तेरा ध्यान रखेगा। अल्लाह का ध्यान रख। ये दादा अब्बू ने समझाया था कि अल्लाह का ध्यान कैसे रखा जाता है। बेहतरीन तरीका है कि नमाज पढ़ कर। नमाज अल्लाह की याद है, अल्लाह से मुलाकात है, और वो सुबह से इस वक्त तक नमाज को बिल्कुल भुलाए हुए था। इसने अल्लाह ताला का ध्यान नहीं रखा था, इसलिए अल्लाह ताला ने उसका ध्यान नहीं रखा। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर वो अपनी जगह से उठा और छतरी उठाकर लाया। ज़मीन पर थोड़ी सी जगह छतरी के लोहे वाले शरे से खोदी और एक डेढ़ पत्थर रख दिया। देखते ही देखते पानी जमा हो गया। हारून ने वضو किया और सुबह से अभी तक की सारी नमाज़ों की कज़ा पढ़ने लगा। नमाज पढ़कर जब सलाम फेरा तो तूफ़ान थम चुका था। उसने शुक्राने के लिए हाथ उठाए और वहीं बैठी मीठी नींद ने उसे आ लिया और वो सो गया। अगली सुबह किसी ने जोर से हारून का कंधा हिलाया और आंखें मिलता हुआ उठ खड़ा हुआ। ये छोटा सा फासला था, ये छोटा सा काफिला था। एक दरमियानी उम्र के अंकल, उसके साथ उनकी बीवी और 2 बेटियां। बड़ी लड़की हारून से 3-4 साल छोटी थी और छोटी बेटी को उस अंकल की जोधा ने उठा रखा था। जहाँ क्यों पड़े हुए हो? अंकल ने पूछा। वो शहर की तरफ जाना चाहता हूँ। अपने दादा के साथ रहता था, उनका इंतकाल हो गया है। वो शहर का बहुत इंतज़ार करते थे। हारून ने जवाब दिया। दादा को याद करते ही उसकी आंखों में नमी सी आ गई थी। आओ हमारे साथ चलो, उस आदमी ने हारून के कंधे को सख्ती से दबाते हुए कहा। इनके अंदाज में अजीब तेज अहमियत थी। इनके अलावा कोई चारा भी न था। लिहाजा हारून उनके पीछे पीछे चल दिया। घर से लाए हुए कुछ मेवे जाद कहीं रास्ते में ही गिर गए थे। या शाहिद कर रात की बारिश ने इन्हें भगा दिया था। भूख से पेट में मिटूर पड़ रहे थे। एक कुएं के पास आके वो आदमी, इस जगह हम आधा घंटा क़याम करेंगे, तुम्हारा खाना पीना हमारे जिम्मे नहीं है। जहाँ से जो गिर करता है खा लो। आधे घंटे बाद यहीं आना, फिर हम चलेंगे। हारून इस बात को सुनकर रोना चाहता था, मगर उसे हदीस याद आ गई, और जब सवाल करे तो उससे अल्लाह से सवाल कर, और जब मदद मांगे तो अल्लाह ताला से मदद मांग। उसने रोते हुए अल्लाह ताला से दुआ की तो तूने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में कीड़े को पत्थर में रिज़्क़ से नवाजा है। या अल्लाह, मुझे भूखा मत रख, मुझे भी कुछ खाने को दे। या रहीम अर्रहमान, या रहीम अर्रहमान, मुझ पर रहम फरमा और मेरी दुआ को कबूल फरमा। दरूद ही पढ़कर जब उसने आँख खोली तो दूर एक सेब का दरख्त नजर आया। उसके साथ अंगूर की बेल भी लगी हुई थी। उसने देखा कि आस पास के सारे दरख्ती फलों से भरे भरे हुए हैं। वो चलता चलता आगे आया और दरख्तों पर ही नज़र सजी हुई थी कि पाँव रफ्ता गीला हो गया। उसने देखा कि नीचे पानी था। पानी का बहाव तेज था। वो फ़ौरन पीछे हुआ।
یہ کسی نہر کی شاخ تھی یا کوئی چشمہ؟ اس نے ترکیب آزمائی، اپنے بیگ سے لکڑی کے سارے ٹکڑے نکالے، سب سے بڑا ٹکڑا ہاتھ میں رکھا۔ پانی بس 1 فٹ گہرا تھا، لیکن اس پر گہرے سبز رنگ کی کائی جمی ہوئی تھی، اور جامنی رنگ کا ایک پودا تھا جس کے بارے میں گاؤں میں کہا جاتا تھا کہ زہریلا پودا ہے، جس سے جسم کو چھو جائے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ ہارون نے سب سے بڑا لکڑی کا ٹکڑا ہاتھ میں رکھا اور چھوٹے ٹکڑوں کو پانی میں آدما گاڑ دیا۔ اس طرح جامنی پودا چھا گیا تھا۔ اب وہ پنجوں کے بل اس لکڑیوں پہ چلتا ہوا پانی کے دوسری طرف گیا۔ لکڑی کا بڑا ٹکڑا ایک طرف رکھا جو واپسی میں بھی پانی کے تیز بہاؤ سے بچنے کا کام آنا تھا۔ دوسری طرف آ کر جب درختوں کو دیکھا تو سب پھل اونچے تھے اور درختوں پہ چڑھنا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے بستے میں ہاتھ مارا تو نوکیلے پتھر ہاتھ میں آئے۔ دماغ نے پھر ساتھ دیا۔ اس نے پتھروں کے ذریعے نشانے لگا لگا کر پھل نیچے گرائے اور انہیں بستے میں بھرتا گیا۔ پھلوں کو دیکھ کر بھوک احساس ختم ہو چکا تھا۔ اسے یاد آیا جن لوگوں کے ساتھ وہ چل رہا تھا ان کے پاس بھی کھانے کو ساتھ سامان نہ تھا۔ وہ واپس اسی کنویں پہ پہنچا۔ اس انکل اور اس کے خاندان کو پھل کا بڑا حصہ دیا اور خود بھی کھایا۔ 3 دن کے سفر کے بعد وہ لوگ شہر پہنچ گئے۔ شہر پہنچ کر ہارون اس انکل جن کا نام سمیع الدین تھا ان سے الگ ہونے لگا تو وہ زبردستی اسے اپنے گھر لے گئے۔ وہاں ایک کمرے میں ہارون کو بند کر دیا۔ ہارون حیران ہوا اور باہر سے بولے، میں تمہارا حقیقی چچا ہوں، مجھے حیرت ہے کہ تمہیں نام سے شک نہیں ہوا۔ یہ گھر اور بہت سا کاروبار تمہارے والد کا ہے جسے میں حاصل کرنا چاہتا تھا کیونکہ تمہارے والدین فوت ہو گئے تھے۔ میرے ارادے کو دیکھتے ہوئے میرے ابا جان یعنی تمہارے دادا جان تمہیں جہاں تک دور لے گئے۔ میرے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، لیکن میرے اس ظلم کے بعد میرے تینوں بیٹوں وبائی بیماری سے اللہ پاک کو پیارے ہو گئے۔ میں انہیں دفنانے گیا تو ابا جان کا خیال آیا کیونکہ وہ جہاں سے جانے سے پہلے تمہارے والد کی کمائی کے تمام زیورات و قاعداد اس کمرے میں موجود صندوقوں میں بند کر گئے تھے۔ گاؤں پہنچنے سے پہلے جنگل میں ہی تم مل گئے۔ ان صندوقوں کے تالوں پر 4 ہندوں والا نظام ہے۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن صندوق کھولنے میں ناکام رہا۔ اب تم مجھے یہ کھول کر دو گے ورنہ یہیں مر جاؤ گے۔ اپنے تینوں بیٹوں کی زندگی گزارنے کے بعد مجھے یہ زیورات ملنے چاہیے۔ اندر ہارون انصاف پر اشراف سن کر حیران تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے حدیث یاد آئی۔ حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جان لے کہ ساری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائیں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے مگر جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وہ اگر وہ جمع ہو جائیں تو تجھے کوئی نقصان پہنچائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم خشک ہو گئے اور صفحے لپیٹ دیے گئے۔ ہارون بولا، چچا جان، آپ نے جو کیا ہے میں اس کے لیے آپ کو معاف کرتا ہوں۔ آپ بھی انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے۔ آپ دروازہ کھول دیں، میں آپ کو وہ 4 ہندسے بتاتا ہوں جو ان دونوں صندوقوں کو کھول دیں گے۔ سمیع الدین حیران ہو گئے اور دروازہ کھول دیا۔ اندر داخل ہوئے۔ دونوں چچا بھتیجے صندوق کے سامنے جا بیٹھے۔ ہارون بولا، پہلے صندوق کا خفیہ تالا کھولنے کے ہندسے ہیں 2516۔ یہ لگانے کی دیر تھی۔ صندوق کھل گیا اور زیورات کی چمک سے ہارون کو اپنی آنکھوں پر بازو رکھنا پڑا۔ سمیع الدین حیرانگی سے دوسرے صندوق کی طرف بڑھے اور سواریہ انداز میں ہارون نے دیکھا، وہ بڑا 2673۔ صندوق کھل گیا تھا اور جائیداد کے تمام کاغذات
سامنے سے۔ سمیع الدین اب ہارون کی طرف مڑے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا یہ سب؟ ہارون نے ہاتھ میں دبا کاغذ ان کی طرف بڑھایا۔ آخر میں یہ لکھا دیکھ کر سمیع الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے اللہ سے سچی توبہ کی۔ ہارون کو گلے سے لگاتے ہوئے بولے، بے شک میں غلطی پر تھا اور حدیث کی راہ پر چلنے والوں کو شکست نہیں ہوتی۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ اس کے بعد سمیع الدین چچا ہونے کے باوجود ہارون کے لیے کبھی مشکل کھڑی نہ کر سکا، ایک پیسے کا بھی تعاون نہ کیا اور ہارون کی جوانی تک اس کے کاروبار کو ایمانداری سے دیکھتا رہا، کیونکہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ شکریہ، کہانی ختم ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ اس کہانی کو شیئر کریں۔